الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا. یقیناً جو لوگ اللہ کی آیات میں الحاد کرتے ہیں وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے، مخفی نہیں، ہم سے چھپا ہوا نہیں. الحاد کسی بھی کلمے کو اس کی جگہ سے ہٹانا، اللہ کی مراد کو اللہ کے کلام سے دور رکھنا اور اللہ کے کلام کو اس کے درست محمل سے ہٹا کر اور جگہ لے جانا، یہ الحاد فی آیات اللہ ہے. تو ہم نے شروع میں قادیانیت کے بانی کی 8 مثالیں اس سلسلے میں ذکر کی تھی. اس کے بعد پھر 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں اور 14ویں ہم مرزا کے بیٹے اور اس کے خلیفہ ثانی مرزا بشیر الدین محمود اس کے کلام سے اور اس کی تفسیر سے ثابت کر رہے ہیں. آج کی مجلس میں 14واں نمونہ پیش خدمت ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو خصوصی معجزات عطا فرمائے تھے ان کا ذکر قرآن میں صریح الفاظ میں موجود ہے، اور حضرت مریم کو بھی بتا دیا تھا کہ ایسا بیٹا ہوگا جو یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، لوگوں سے بات کرے گا ادھیڑ عمر میں اور گود میں، اور پھر وہ پیدا کرے گا پرندوں کو، بنائے گا مٹی سے اور اللہ کے حکم سے پھونک مارے گا تو وہ اڑ جائیں گے اللہ کے اڑانے سے. تو اس آیت میں وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ حضرت عیسیٰ سے اللہ کا خطاب ہے. اے عیسیٰ، میں نے تم پر اپنے یہ انعامات کیے تھے دنیا میں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ بناتے تھے مٹی سے پرندے کی شکل، پھر میرے حکم سے اس میں پھونکتے، وَتَنْفُخُ فِيهَا پھر وہ اللہ کے میرے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا ہے. اس آیت سب سے پہلے نص دیکھیں، یہ ہے وَإِذْ تَخْلُقُ اور جب آپ بناتے پیدا کرتے مٹی سے کہیئت الطیر پرندے کی شکل، بِإِذْنِی میرے حکم سے، وَتَنْفُخُ فِیہ پھر آپ اس میں پھونکتے. یہ پھونکنا بھی اللہ کے حکم سے تھا. وَتَنْفُخُ فِیہ بِإِذْنِی اللہ کے حکم سے پھونکتے، اللہ کے حکم سے بناتے، اس کے حکم سے پھونکتے، پھر کیا نتیجہ نکلتا؟ فَتَكُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی میرے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا. اب اسے معجزہ کہتے ہیں کہ اللہ نبی کے ہاتھوں ایسے کام کا اظہار فرمائے امتیوں کے سامنے کہ جو عام انسان نہ کر سکیں، عاجز کر دے وہ انسانوں کو. تو ایسے ہوتا نہیں معمول کی زندگی میں کہ مٹی سے ایک پرندہ بنائے پھر اس میں پھونکے اور اڑ جائے. ہاں اللہ کا معجزہ ضرور ہوتا ہے. تو جو قوم انبیاء کے معجزات کی منکر ہے جیسے کہ قادیانی، ان سے پہلے بھی ایسے ملحد گزرے ہیں، مگر ہم ابھی الحاد فی آیات اللہ کے قادیانی نمونے بیان کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ مرزا محمود بشیر الدین اس آیت کے بارے میں کیا لکھتا ہے. وہ کہتا ہے اس آیت سے مراد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام روحانی اعتبار سے مردہ، جو روحانی اعتبار سے مردہ تھے، ان کے قلوب میں مرض تھا، مادیت تھی، اللہ اور رسول سے انحراف تھا، وہ ان کو تربیت کرتے تھے جس کے نتیجے میں
وہ روحانی پرواز کرنے لگ جاتے تھے۔ اب اس کا کیا تعلق ہے اعجاز سے؟ انسانوں کے سامنے یہ اعجاز نبوت کا خاصہ نہیں۔ تو عام انسان پڑھے لکھے ان پڑھوں کی جب تربیت کرتے ہیں تو ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ علم میں ترقی کر جاتے ہیں، روحانیت میں۔ معجزہ یہ ہے کہ وہ مٹی کے پرندوں کو بنائیں، ان میں پھونکیں اور پھر وہ پرندوں کی طرح اڑ جائیں۔ یہ ہے معجزہ۔ مرزا صاحب نے اس معجزے کا انکار کیا، ان کے بیٹے نے یہ تحریر کی، تو یہ قادیانیت کا الہادی نمونہ ہے کہ اس سے مراد عیسیٰ کی روحانی اعتبار سے اپنے امتیوں کی تربیت ہے۔ ہم اس میں دعوت دیتے ہیں قادیانیت کو تأمل کی، اور پھر یوں نقاش کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے تو اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کو کھل کر صراح سے بیان کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے جب مٹی سے بنائے ہوئے پرندے میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ تو ان کا یہ فعل، ان کے ہاتھوں سے صادر ہونا، یہ اعجاز ربانی کا ایک نمونہ تھا اور ظہور تھا جو ان کی نبوت کی دلیل بنتا۔ جملہ مسلم مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یوں ہی کیا ہے۔ ابن کثیر یاد رہے کہ وہ قادیانیت کے ہاں مجدد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم مٹی سے پرندے کی صورت بناتے، پھر اس میں پھونکتے تو وہ اللہ کے حکم سے صحیح پرندہ بن جاتا، جو ان کے رسول ہونے کی دلیل بنتا۔ اب مرزا بشیر الدین محمود، جس کا والد مثیل مسیح ہونے کا مدعی ہے، یعنی مرزا قادیانی غلام احمد اپنے آپ کو مثیل مسیح کہتا ہے، پھر مسیح ابن مریم ہونے کا بھی مدعی ہے، مگر اس کے ہاتھ ایسے معجزات سے خالی عاری تھے اور اس کی سیرت بھی صاف ستھری نہیں تھی۔ تو کسی بھی معجزے کا اس کے ہاتھوں ظاہر ہونا مستحیل اور خلاف سنت ربانی تھا۔ اللہ جھوٹے مدعیان نبوت کو ذلیل تو ضرور کرتے ہیں، مگر ان کی تائید نہیں فرماتے اپنے دلائل کے ساتھ، بینات کے ساتھ، معجزات کے ساتھ۔ اب اس فیلڈ میں تو مرزا صاحب عاری تھے، تو اب طریقہ کیا انہوں نے اختیار کیا اپنی مسیحیت کو باقی رکھنے کے لیے کہ نبی برحق عیسیٰ ابن مریم ان کے معجزات کو انکار کر دیا، ان میں تعویل کر دی، ایسی تعویل کہ ان کا معجزہ نہ رہے۔ دیکھیں، جب عام پڑھا لکھا انسان، صالح انسان دوسرے انسانوں کو علمی طور پہ ارتقاء میں ان کی مدد کرتا ہے، اٹھاتا ہے ان کو، اڑاتا ہے ان کو روحانیت میں، علمیت میں، تو نبی کا معجزہ کہاں رہا؟ اسی طرح مرزا محمود نے بھی نہ صرف معجزہ عیسیٰ کا انکار کیا، اور یہی قادیانیت کی معروف حالت ہے، چاہے مرزا ہو یا اس کے خلفاء، بلکہ قرآن کریم کی بھی تکذیب ہے۔ کہ قرآن جس امر کی صراحت سے خبر دے رہا ہے، اس میں آپ باطل تعبیر کرتے۔ یہ ہے
ایک نمونہ الحاد فی آیات اللہ کا قادیانیت کا، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اس آیت میں 15واں نمونہ سورہ مائدہ میں ارشاد باری تعالی ہے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، مائدہ 110۔ اس کا معنی ہے جب تم مردوں کو، عیسیٰ کو اللہ اپنے احسانات جو ان پہ دنیا میں کیے تھے جتا رہے ہیں، کب؟ قیامت کے دن ان کو سامنے کھڑا کر کے، یوم یجمع اللہ الرسل، یہ اس دن کی بات ہے جس دن اللہ رسولوں کو جمع کریں گے، پوچھیں گے، فیقول آذررتم عبادی، کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا؟ صالحین کو بھی پوچھیں گے، عیسیٰ کو بھی پوچھیں گے، اور اس سے پہلے یہ بتائیں گے کہ تم پہ میرے احسانات ہیں، تخرج الموتى بإذنی، تم مردوں کو کھڑا کر دیتے تھے۔ مگر قادیانیت کا شعار دیکھیں، انہوں نے ہر ایمانی ارکان کو خراب کرنا ہے اور تشکیک پیدا کرنی ہے۔ اس معجزے کا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ یہ اللہ کی تائید پر دال ہے۔ مسلم مفسرین اس کا یہی معنی کرتے، مگر وہ تفسیر کبیر صفحہ 141 پر یوں رقم تراز ہیں، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روحانی اعتبار سے مردہ لوگوں کی تربیت کرتے تھے، جس کے نتیجہ میں وہ روحانی پرواز کرتے تھے۔ تو وقفہ تأمل دیتے ہیں ہم ابنائے قادیانیت کو، اور یوں کہتے ہیں کہ جب جملہ مسلم مفسرین حضرات نے اس آیت کی تفسیر اس طرح کی ہے، اس طرح کی ہے جس طرح قرآن کے الفاظ ہیں، صریح کلمات قرآنی ہیں۔ امام ابن کثیر، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا، یہ قادیانیت کے ہاں مجددین میں سے ہیں، ہم ان کا نام ذکر کرتے ہیں جن کا قادیانیت کو اعتراف ہے کہ وہ مجدد ہیں۔ کاش کہ اگر کسی اور کی بات نہیں مانتی قادیانیت، تو جن کو مجددین لکھا ہے ان کے بانی نے ان کی بات مانے۔ اب آپ دیکھیں، ابن کثیر کہتے ہیں، ای تدعوہم فیقومون من قبورہم بإذن اللہ وقدرتہ وارادتہ ومشیتہ، کہ آپ ان کو پکارتے مردوں کو تو اللہ کے حکم، اللہ کی قدرت، اللہ کے ارادے اور مشیت سے اپنی قبروں سے کھڑا ہو جاتے۔ تو یہ معجزہ ہے، اعجاز کے طور پہ یہ ہوتا۔ تو اس آیت کی بھی اسلامی تفسیر وہی ہے جو قرآن کا نص، قرآن کے الفاظ، قرآنی نص اور مفسرین اسلامیین نے کی، اور جیسے کہ ہم نے ابن کثیر کی بات کو نقل کیا اور پیش کیا آپ کے سامنے۔ اب آپ فرق دیکھیں کہ ایک کہہ رہا ہے کہ روحانی تربیت کر کے اٹھاتے، اور مسلمان امت اور اس کے مفسرین اور قرآنی نص یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، تم ان کو آواز دیتے، اٹھ کھڑے ہوتے۔ یہ ہے معجزہ۔ اب قادیانی تعویل کیا ہے؟
یہ صریح معجزے کا انکار ہے، قرآن کے صریح بیان سے فرار ہے۔ اور وجہ کیا ہے کہ ان کا بانی مسیح کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور اس کے ہاتھوں بجائے اس کے کہ اللہ ان کی تائید کرتا، انہوں نے جو پیش گوئیاں کی، اللہ نے ان میں ان کو رسوا کیا اور جھٹلایا۔ اور اس کی بہت مثالیں ہم بتا چکے ہیں، مستقل اس عنوان پر ہمارے رسالے ہیں کہ مرزا کی پیش گوئیوں میں تکذیب اللہ نے کی، فضاحت ہے اللہ کی طرف سے اسے، اور پھر ان صریح معجزات کا انکار یقیناً اس لیے ہے کہ اگر مسیح کے پاس کچھ نہیں تو گویا اصل مسیح بھی خالی تھا ان معجزات سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیں کیا ہدف ہے قادیانیت کا، ایمان بالرسل ارکان ایمان میں سے ہے، اور کس طرح ان میں خلل ڈالتی ہے قادیانی۔ تو اس طرح کی تعویل محض تحریف ہے اور اللہ کی آیات میں الحاد ہے، اس کا کوئی شرعی مستند نہیں۔ اور یہ جو مرزا محمود ہیں، یہ بیٹے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے، بشیر الدین محمود۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضلیت کا بھی مدعی، اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام کو بھی مورد طعن ٹھہرایا ہے، جس کی تفصیل ہم اپنے اس رسالہ مرزا غلام احمد کی تجدیدات یعنی تحریفات اور عیسیٰ علیہ السلام اس میں کیا ہے۔ اور یہ اس لیے مرزا نے کیا کہ مسیح کو اصل سے افضل ثابت کر سکیں اور اپنے عوام کو یہ بتا سکیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی بینات اور معجزات سے خالی تھے اور سیرت میں عالی نہ تھے۔ لہذا اگر مرزا جو ان کے زوم میں مسیح ہے، اس کے پاس معجزات نہیں اور اس کی سیرت عالی نہیں، خالی ہے، تو یہ باعث قدح نہیں۔ آگے 16واں نمونہ دیکھیے، اور اس پہ ہم آج کی مجلس کو ختم کریں گے۔ سورہ انعام میں ارشاد باری تعالی ہے، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ، جس کا اردو ترجمہ ہے، اے جماعت جنات، تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنے تابع کر لیے ہیں۔ تو اس آیت میں جو ربانی خطاب ہے یہ قیامت کے دن ہے، اور اسی قیامت کے دن ہونے والے سوالات و جوابات کے سلسلے میں ہی یہ آیت ہے۔ مگر پھر دیکھیں قادیانی الحاد کہ مرزا محمود تفسیر صغیر کے صفحہ 181 کے حاشیے میں لکھتا ہے، آیت وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، یہی آیت جس کا ہم نے ذکر کیا، جمیعاً یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس میں جنات سے مراد بڑے لوگ ہیں۔ اندازہ کر لیں کتنا بڑا انحراف ہے۔ عام سادہ سا مسلمان بھی سمجھ سکتا ہے کہ جنات انسانوں کی طرح مکلف ہیں اللہ کے شریعت کے،
سورہ الرحمن میں ہے یا معشر الجن والانس، خطاب ہے ہم سے۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، کہ انسان کو اللہ نے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا۔ اب آپ دیکھیں قرآن کی صریح الفاظ ہیں مگر ان کو انکار ہے جنات سے، کہتے ہیں یہ اس سے مراد بڑے لوگ ہیں۔ اللہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنوں کو اللہ نے آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ سب کو جمع کرے گا، یحشرہم جمیعا، انسانوں اور جنوں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں یعنی جنات کو اور ان کے دوستوں کو جو انسانوں میں سے ہیں، دونوں مخلوقات مکلف ہیں شریعت کی۔ دنیا میں ان کی عبادت کرتے رہے، ان کی پناہ لیتے رہے، ان کی اطاعت کرتے رہے، اور ایک دوسرے کو باہم کی گئی باتیں اور جھوٹ وہی کرتے رہے۔ جنات کی پیدائش اور ان کے وجود کے قرآن و سنت، پھر سلف صالحین، سب کے واضح اقوال موجود ہیں، مگر قادیانیت جنات کے وجود کی منکر ہے، اور ان کے بارے میں جتنی آیات ان کی دعوت کے بارے میں ہیں، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اور حضور کی گفتگو ان کے ساتھ، حضور کی دعوت ان کو، تو ان سب کی قادیانیت منکر ہے۔ بلکہ قرآن میں ایک سورت کا نام سورۃ الجن ہے، پھر حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنات کو خصوصی طور پر دعوت اسلام دینا بھی معروف ہے، روز اول سے سبھی دنیا جانتی ہے۔ تو امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے، لہذا مرزا محمود قادیانی، بشیر الدین محمود، جنات سے مراد بڑے لوگ لینا، یہ قرآن کریم میں تحریف اور آیات اللہ میں الحاد اور امت کے اجماع سے خروج ہے، جو اس کے کفر کو مستلزم ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں اسی پہ ہم اتفاق کرتے ہیں اور دعوت تأمل دیتے ہیں ابنائے قادیانیت کو، زعمائے قادیانیت کو، مربیان قادیانیت کو، کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی عاقبت کی فکر کرو اور حق کو قبول کرو، حق ہی اس لائق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔